پال کینیڈی کی مشہور کتاب دا رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز دنیا کی بڑی طاقتوں کے عروج و زوال کے اسباب کو تاریخی اور معاشی نقطہ نظر سے بیان کرتی ہے۔ مصنف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی عظیم طاقت کی اصل بنیاد معاشی طاقت، صنعتی ترقی، فوجی اخراجات اور عالمی ذمہ داریوں کے توازن پہ ہوتی ہے۔ جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے تناظر میں یہ کتاب خاص طور پہ اہم ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کے سامنے آیا، لیکن مصنف نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی معاشی بنیاد کو نظر انداز کیا اور فوجی ذمہ داریوں کو حد سے زیادہ بڑھایا تو اسے بھی زوال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عظیم طاقتوں کے عروج کا اصول۔ مصنف کے مطابق کسی بھی بڑی طاقت کے عروج کے 3 بنیادی عوامل ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مضبوط معیشت، یعنی صنعتی ترقی، ٹیکنالوجی میں برتری، عالمی تجارت پر اثر، پیداوار کی زیادہ صلاحیت۔ امریکہ کے تناظر میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے بڑی صنعتی معیشت بن گیا۔ یورپ اور جاپان تباہ تھے، اس لیے امریکہ کو عالمی قیادت ملی، ڈالر عالمی کرنسی بن گیا۔ دوسرا، فوجی طاقت، مضبوط فوج، جدید ہتھیار، عالمی اڈے، اتحادی نظام۔ امریکہ نے نیٹو بنایا، دنیا بھر میں فوجی اڈے قائم کیے، سرد جنگ میں سوویت یونین کا مقابلہ کیا۔ تیسرا، سیاسی اور عالمی اثر، عالمی اداروں پر اثر، سفارتی قیادت، نظریاتی برتری یعنی جمہوریت۔ امریکہ نے اقوام متحدہ، IMF، ورلڈ بینک پر بڑا اثر قائم کیا۔ دوسرے حصے میں مصنف بتاتے ہیں زوال کا بنیادی اصول۔ مصنف کا سب سے اہم نظریہ ہے امپیریل اوور اسٹریچ، یعنی جب کوئی طاقت اپنی معاشی طاقت سے زیادہ فوجی اور عالمی ذمہ داریاں لے لے، اس کے نتائج بجٹ کا خسارہ، قرض میں اضافہ، معاشی کمزوری، عوامی دباؤ۔ امریکہ کے تناظر میں سرد جنگ کے دوران امریکہ نے دنیا بھر میں کمیونزم روکنے کے لیے جنگیں لڑی، کوریا کی جنگ، ویتنام جنگ۔ ان جنگوں نے بہت زیادہ مالی نقصان کیا، اندرونی سیاسی بحران پیدا کیا۔ 9/11 کے بعد افغانستان جنگ، عراق جنگ، ان جنگوں نے کھربوں ڈالر خرچ کروائے، قومی قرض بڑھایا، معیشت پہ دباؤ ڈالا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جیسے مصنف زوال کا آغاز کہتا ہے۔ تیسرا حصہ، معاشی طاقت بمقابلہ فوجی طاقت۔ مصنف کہتا ہے آخر کار معیشت فوج کو سہارا دیتی ہے، فوج معیشت کو نہیں۔ امریکہ کے لیے اس کا مطلب ہے اگر معاشی ترقی کم ہو جائے، صنعت کمزور ہو جائے، قرض بڑھ جائے تو فوجی طاقت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ مثالیں: چین کی معاشی ترقی، امریکہ کی مینوفیکچرنگ میں کمی، قرض کا بڑھنا، یہ سب عوامل طاقت کے توازن کو بدل رہے ہیں۔ مصنف بتاتا ہے کہ تاریخ میں طاقت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ماضی کی مثالیں، اسپین کا زوال، فرانس کا زوال، برطانیہ کا زوال، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ فوجی اخراجات بڑھ گئے، معیشت کمزور ہو گئی۔ امریکہ کے لیے سبق ہے، اگر امریکہ تعلیم، ٹیکنالوجی، صنعت پر توجہ نہ دے تو چین یا دیگر طاقتیں آگے نکل سکتی ہیں۔ امریکہ کی موجودہ طاقت کے ستون۔ مصنف کے نظریے کے مطابق امریکہ اب بھی طاقتور ہے کیونکہ ٹیکنالوجی، آپ سلیکون ویلی لے لیجئے یا AI لے لیجئے یا پھر خلائی تحقیق لے لیجئے، یونیورسٹیز، عالمی سطح کی تحقیق ہوتی ہے، مالیاتی نظام، ڈالر کی عالمی حیثیت، اتحادی نیٹ ورک، نیٹو، جاپان، یورپ، یہ چیزیں امریکہ کے زوال کو سست کر سکتی ہیں۔ اب امریکہ کے سامنے خطرات: قومی قرض، بہت زیادہ حکومتی قرض، سیاسی تقسیم، بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے اندرونی،
معاشی عدم مساوات، امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے، چین کا عروج، معاشی اور فوجی مقابلہ۔ مصنف کے مطابق یہی عوامل کسی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ معیشت ہے۔ فوجی طاقت کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ عالمی ذمہ داریوں کو معاشی صلاحیت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ تاریخ میں کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہتی۔ ایک اور بھی جو وجہ ہے، قوموں کا زوال بیرونی حملوں یا قدرتی آفات سے زیادہ اندرونی مفاداتی گروہوں یعنی انٹرسٹ گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹے منظم گروہ ریاستی پالیسیوں کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں۔ افراد چھوٹے گروہوں میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، بڑے قومی مفاد کے لیے قربانی کم کر دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی زوال ہوتا ہے۔ امریکہ میں لابینگ کا کلچر، واشنگٹن میں لابینگز کا بہت اثر ہوتا ہے، کانگریس پہ دباؤ ہوتا ہے، اور یہ سب قومی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ امریکہ کا قرضہ اور اس کا ممکنہ زوال پر اثر۔ امریکہ کا قومی قرضہ دنیا کا سب سے بڑا ہے اور یہ اس کی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ فروری 2026 تک امریکہ کا مجموعی قومی قرضہ تقریباً $38 ٹریلین ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں $2.35 ٹریلین کا اضافہ ہے۔ یہ قرضہ روزانہ تقریباً $6.43 بلین کی شرح سے بڑھ رہا ہے۔ یہ قرضہ حکومت کی اخراجات کی وجہ سے ہے، جیسے فوجی بجٹ، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی تحفظ۔ مالی سال 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں ہی خسارہ $602 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ یہ قرضہ امریکہ کے زوال کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے سود کی ادائیگی بہت بڑھ رہی ہے۔ جنوری 2026 میں مارکیٹیبل قرضے پر اوسط سود کی شرح 3.348% ہے، جو پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ یہ سود کی ادائیگیاں حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ کھا جاتی ہے، جس سے تعلیم، انفراسٹرکچر اور تحقیق پہ کم پیسہ بچتا ہے۔ اگر قرضہ بڑھتا رہا تو اپریل 2026 تک یہ $39 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا، یہ قرضہ مہنگائی کو بڑھا سکتا ہے اور ڈالر کی قدر کو کم کر سکتا ہے۔ اگر سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہوا تو امریکہ کو زیادہ سود پہ قرضہ لینا پڑے گا، جو معیشت کو مزید کمزور کرے گا۔ تیسرا، طویل مدت میں یہ قرضہ معاشی بحران کا سبب بن سکتا ہے، جیسے 2008 کی ریسیشن، جو امریکہ کی عالمی طاقت کو کم کر دے گا۔ اگر قرضہ GDP کا 100% سے زیادہ رہا، جو اب ہے، تو یہ زوال کی علامت ہے۔ ڈالر کا پیٹرولیم سے الگ ہونا، ڈی ڈالرائزیشن۔ ڈالر کا پیٹرولیم سے تعلق، جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہا جاتا ہے، 1970 کی دہائی سے قائم ہے، جہاں تیل کی عالمی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے۔ یہ سسٹم امریکہ کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ دنیا کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے امریکہ کم سود پہ قرضہ لے سکتا ہے اور معیشت کو چلا سکتا ہے۔ لیکن اب ڈی ڈالرائزیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ برکس ممالک برازیل، روس، انڈیا، چین، جنوبی افریقہ کی وجہ سے۔ جنوری 2026 میں برکس ممالک ڈالر کے بغیر تجارت کو فروغ دے رہے ہیں اور نئی کرنسیوں پر غور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چین اور ایران تیل کی تجارت یون میں کر رہا ہے۔ اگر تیل کی تجارت ڈالر سے ہٹ گئی تو ڈالر کی عالمی طلب کم ہو جائے گی، جس سے اس کی قدر گرے گی۔ یہ مہنگائی بڑھائے گا اور درآمدات مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسرا، امریکہ کی قرضہ لینے کی صلاحیت کم ہوگی کیونکہ غیر ملکی سرمایہ کار کم ڈالر رکھیں گے۔ برکس ممالک 2026 میں ڈالر کو کم استعمال کر رہے ہیں، جیسے انڈیا اور UAE روپے، اور درہم میں تیل کی تجارت کر رہے ہیں۔ تیسرا، یہ امریکہ کی عالمی طاقت کو کم کرے گا۔ اگر ڈالر ریزرو کرنسی نہ رہا تو امریکہ کی پابندیاں کم مؤثر ہوں گی، جیسے روس پر۔
اگر یہ رجحان جاری رہا تو امریکہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، امریکہ کی آبادی۔ امریکہ کی آبادی میں تبدیلیاں جیسے بڑھاپا اور کم اضافہ اس کی معیشت و طاقت کو کمزور کر سکتی ہے۔ 2025 تک امریکہ کی آبادی 341.8 ملین ہے، جو پچھلے سال سے صرف 0.5% بڑھی ہے۔ 2026 میں آبادی میں کمی کا امکان ہے، جو امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہو سکتا ہے۔ پیدائش کی شرح کم ہے، اموات بڑھ رہی ہیں اور امیگریشن کم ہو رہی ہے۔ 2025 میں نیٹ امیگریشن 1.3 ملین، جو پچھلے سال سے 53.8% کم ہے۔ پروجیکشن کے مطابق 2026 سے 2056 تک آبادی 349 ملین سے 364 ملین تک بڑھے گی، لیکن بوڑھے لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھے گی۔ یہ آبادی کے مسائل امریکہ کے زوال کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بڑھاپا۔ 65 سال سے زیادہ کی آبادی سماجی تحفظ اور صحت کی دیکھ بھال پر دباؤ ڈالے گی۔ کام کرنے والے لوگ 25 سے 64 سال اور بوڑھوں کا تناسب 2026 میں 2.7 سے کم ہو کر 2056 میں 2.2 ہو جائے گا۔ یہ لیبر فورس کو کم کرے گا، معاشی ترقی سست ہوگی۔ دوسرا، کم امیگریشن ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے نوجوان ورکرز کی کمی کا سبب بنے گی۔ تیسرا، یہ عدم مساوات بڑھائے گی اور ٹیکس کی آمدنی کم ہوگی، جو قرضے اور خسارے کو مزید بڑھائے گی۔ اگر آبادی کم ہوئی تو امریکہ کی عالمی طاقت، اختراع اور فوجی صلاحیت کم ہو جائے گی۔